بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت مبارک اور آسان اور سہل اعمال بتائے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال کرنے میں تو بہت مختصر ہیں لیکن ان اعمال کا اجر اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ پہلے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ اس مبارک دعا میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ جس طرح سے کسی مہمان کی آمد سے پہلے انسان کو بہت شدت سے اس کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی آمد کے دن قریب آتے ہیں تو آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، دل میں سرور ہونے لگتا ہے اور آدمی اندر سے خوش ہونے لگتا ہے کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس مہمان کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے اس مہمان سے محبت ہے۔ اس کی آمد سے پہلے آدمی گھر میں تیاری کرتا ہے، گھر میں اس کے اکرام کے انتظامات کرتا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو آدمی فارغ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے یہ دعائیہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ یہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس میں مسلمان کے لیے ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ تہجد کے وقت، سحری کے وقت اور افطار کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں جو مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کے نیک اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام اور اکرام ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو، انسانوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور ایک عظیم الشان ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اتنے اعزاز اور اتنے اکراموں والا مہینہ اور اتنی عزتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو آنے والا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی آمد سے پہلے آپ تیاری فرما رہے۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا کہ اس کی آمد سے 2 ماہ پہلے اپنے آپ کو آپ تیار کر لو۔ اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، رجب کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما، اے اللہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما۔ رجب اور شعبان کے مبارک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، ان دونوں مہینوں کے اندر ہمیں نیک اعمال کی مزید توفیق عطا فرما، اور ہمیں مزید گناہوں سے اے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تاکہ پہلے دن سے ہی ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہمارے گناہوں کی صفائی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم 100% مستحق بن جائیں، تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہی سے، پہلے دن سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ پاک نے جب رمضان کا مہینہ بھیجا اور اس مہینے کی آمد سے پہلے ہم نے کوئی تیاری نہ کی، ہم اسی طرح سے گناہوں کے اندر لگے ہوئے، نافرمانیوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا، اور ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوا، تو رمضان المبارک جیسے ہی آئے اور پھر ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا اگر شروع کیا تو کم از کم 10 دن ہمیں اپنے گناہوں کی دھلائی میں لگیں گے، پھر اس کے بعد 10 دن اور ایسے لگیں گے کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے میں لگیں گے، پھر آخری عشرہ جا کر ایسا آئے گا کہ اس میں ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکیں گے۔ لیکن ایک آدمی اگر پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، اس مہمان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور پہلے ہی 2 ماہ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، بخشش کی دعائیں اللہ پاک سے کر لیتا ہے، اپنے اعمال میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیتا ہے، نیک اعمال میں کچھ زیادتی کر دیتا ہے، صدقہ و خیرات میں کچھ اضافہ کر لیتا ہے، جو اعمال گویا کہ رمضان میں کرنے کے ہوتے ہیں ان اعمال کا کچھ نہ کچھ حصہ پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوگا پہلے دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ پاک جو اعزاز اور اکرام اسے عطا کرنے والا ہے پہلے دن سے ہی اس اعزاز اور اکرام کا یہ مستحق بن جائے گا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے، لہٰذا ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں اور اپنے اعمال میں ہم اضافہ کریں، ہم اپنی زندگی سے اور اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، نافرمانی کی زندگی کو ہم ابھی سے چھوڑ دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ عظیم الشان مبارک مہینہ جس مہینے کا انتظار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ماہ فرمایا کرتے تھے، وہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے میں اپنے کاموں کو، اپنی مشغولیات کو، اپنی مصروفیات کو میں مختصر کر دوں اور اپنے کاموں کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں، اور اپنے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ کروں، میری تلاوت میں اضافہ ہو جائے، صدقہ و خیرات میں اضافہ ہو جائے، دیگر نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے، تاکہ جس دن سے رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو پہلے دن سے ہی میں اس مبارک مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دوں۔ اور ایک لفظ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ گویا کہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے، اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمنا فرما رہے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک زندگی عطا فرما، تاکہ اس رمضان المبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اور اے اللہ میں تیری طرف سے اترنے والی رحمتوں کو سمیٹ سکوں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی فرمایا کہ اے اللہ مجھے رمضان تک زندگی عطا فرما۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کے اندر بھی نیک اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھے کرنا چاہیے۔ یہ سب کی سب چیزیں یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔